اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں کہ نیک بیوی کس طرح خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ چلیں پھر سنتے ہیں۔ 2 ماہ سے کوئی میرے دروازے پر روزانہ کچرا پھینک کر چلا جاتا۔ بڑی کوشش کے باوجود وہ پکڑا نہیں گیا۔ اہلیہ نے کہا، یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا بندہ ہے جو فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے ہوئے یہ کارنامہ سر انجام دیتا ہوگا۔ اب مسئلہ تھا میرا اپنا، میں پکا نہیں کچا مسلمان تھا۔ روزانہ 10 بجے اٹھ کر فجر قضا پڑھتا تھا۔ 20 دن قبل میں نے اہلیہ سے فجر میں اٹھانے کو کہا تو اہلیہ حیران کہ یہ آج سورج مشرق کے بجائے مغرب سے کیسے طلوع ہوا ہے، کیسے نکل رہا ہے۔ خیر انہوں نے مجھے اگلے روز فجر کی وقت اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی مصلی بچھایا اور 2 رکعت سنت کھٹاکھٹ پڑھ کر پھر سے جھانک کر دیکھا تو کچرے پر پڑا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ خیر پھر 2 رکعت فرض پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن سنت کی بجائے فرض پڑھتے کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن اس طرح گزر گئے لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑا نہیں پایا۔ 5ویں دن اہلیہ کہنے لگی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کی فجر نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لیا کیجئے۔ بات تو دل کو لگی اور 5واں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازی حضرات کو آتے جاتے دیکھنے لگا کہ کس نمازی کے ہاتھ میں کچرے کا شاپر ہے، لیکن افسوس سارے خالی ہاتھ آتے دکھائی دیے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا موجود نہیں تھا۔ 1 ہفتے مسلسل پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے اہلیہ سے کہا، بیگم اب کچرا پھینکنے والا شاید ڈر گیا ہے، جب ہی کچرا نہیں پھینک رہا، اب آپ مجھے فجر کے وقت نہیں اٹھانا۔ اہلیہ کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن اہلیہ نے مجھ سے نہیں اٹھایا، البتہ میری خود آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر موجود تھا۔ تاہم دیکھا تو فجر کا وقت تو ابھی باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ اب اگلے دن پھر وہی معمول تھا۔ 2 ہفتے مسلسل فجر کی نماز باجماعت پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ستھرا ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے فجر کی نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی۔ 2 دن قبل رات کے کھانے میں اس کچرا کو پھینکنے والے کا ذکر آ گیا۔ میں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا علی بولا، ابو آپ اسے برا نہ کہیں، بلکہ وہ آپ کا تو محسن ہے جس کی وجہ سے آپ فجر کی نماز باجماعت پابندی سے پڑھنے لگے ہیں۔ علی کی بات سن کر میرے دماغ کو جھٹکا سا لگا اور سب کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے سارے ہنسنے لگے۔ عمر کہنے لگا، ابو آپ کی وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجئے۔ میں نے اہلیہ کو دیکھا تو کہنے لگیں، جب یہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے ہی نکالنا پڑتا ہے۔